میں اپنی ماں کے صدمے سے نہیں نکل پا رہی کہ میں اتنا دور کا کس طرح یہ چیز سوچوں کہ وہ جب دنیا میں آئے گا، جب بچہ سوال کرے گا بیٹا ہے بیٹی ہے کیا ہے، میں کسی چیز سے واقف نہیں ابھی. میں تو خود اللہ کے سامنے گر گرا رہی ہوں کہ یا اللہ میں بہت بڑی آزمائش میں ہوں. یہ تو اس عورت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جس کے اوپر یہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے. کیونکہ تم دیور تو گھر پہ رہتا تھا، جب سے شادی ہوئی دیور تو ادھر ہی تھا نا. تم دیور کے ساتھ بھی تعلقات بنائے تھی، تم نندوئی کے ساتھ بھی تعلقات بنائے ہوئے تھی، تمہارا تو میاں تو تھا ہی تمہارے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے دو کے ساتھ تعلق بنائے. اس عورت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. بچہ آپ کے بھائی کا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ بچہ لیں گے یا بچہ اسی کے پاس رہنے دیں گے؟ کیا معاملات ہوں گے؟ ہم کس طرح ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ عورت جو میری ماں کا قتل کر سکتی ہے، جو میری ماں کو اس حالت میں اس کو اتنی بے رحمی سے اس کو جوتیاں مار سکتی ہے، اس کو گھسیٹ سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ وہ اولاد پتہ نہیں کس کی ہے، کیونکہ اس نے اتنے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں. اس عورت کے ناجائز بچے کو یا اس عورت کو ہم کبھی زندگی میں قبول کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں کریں گے. اور اس نے جو ریلیشن میں رہی ہے غیر مردوں کے ساتھ، اس کو اپنے پریگننسی سے ذرا نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا. اس عورت کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ وہ انسانیت کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس کو اس ماں کے درجے سے کچھ بھی نہیں ہے. جو ایک ماں کی جان لے سکتی ہے نا، اس کو اپنے آپ سے کچھ نہیں ہے، اس کو کسی ماں سے کوئی نہیں ہے غرض. وہ خود غرض عورت ہے. اس کو نہیں سوچ آئی کہ یہ میری اولاد ہے. لوگوں کی سب کی ولدیت ہوتی ہے، بچے کا نام رکھا جاتا ہے نا، باپ کا نام بڑی تمیز سے ساتھ میں جوڑا جاتا ہے. میری تو اولاد اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ابھی ہر ایک کی جانب سے ہزاروں نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہارے پاس قاتل کا بچہ ہے، قاتل کا بچہ ہے. یہ بھی اس کے باپ کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. یا ہمارے حق میں کچھ بہتری نہیں ہو رہی کسی کے ہمدردی دکھانے سے یا ہمارے ساتھ معذرت کرنے سے میری والدہ واپس نہیں آ جائیں گی. ان کے ساتھ اس وقت اگر کوئی سٹینڈ لیتا نا ان کے لیے، تو کاش شاید آج میری والدہ کو بچایا جا سکتا تھا. اگر ان کو وہ زخمی حالت میں بھی تھی، ان کو ہاسپٹل لے جایا جا سکتا تھا. شاید ان کی جان بچ سکتی تھی اگر کوئی موقع پہ پہلے ہمیں بتا دیتا. اور بلکہ سامنے کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو سارے سپورٹ کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور آج ان کا بھائی اس قتل تک پہنچ گیا، اور ابھی بھی اس کے جرم کو یہ لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں. ہم نواز سے ہر بار ہم ان سے یہی دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری بات ان تک پہنچے، مریم نواز تک، کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں، میری والدہ کا انصاف کریں. اگر ہمارے 2 مجرم گرفت میں ہیں تو تیسری کو کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ اس کو بھی فوراً سے پکڑایا جائے. اگر اس کی ڈیلیوری یا کچھ بھی ہے، لیڈیز پولیس کی موجودگی میں ہر چیز کروائی جائے. اس کو گھر میں نہ رکھا جائے، کیونکہ میری والدہ اس دن سے ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ قبر میں ہے، ہم بھی ماں کے بغیر رہ رہے ہیں. تو اس کے مجرم، اس کے قاتل کیوں اس طرح باہر سر عام گھومے؟ ان کو بھی انجام تک پہنچا. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین، سانحہ کرشن نگر ساس جو ہے اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے ایک بہو کی جانب سے. میرے ساتھ اس وقت عثمان کی وائف ہینا موجود ہے. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کیا معاملات ہیں، کیونکہ ہینا جو ہیں یہ بھی پریگننٹ ہیں، اور جو عثمان کی جو وائف ہے وہ بھی پولیس کی حراست میں تھی پہلے، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے، ان کو پولیس کی جانب سے چھوڑ دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کیس میں دیکھیں گے کہ نئی چیزیں پولیس کی جانب سے کیا اپڈیٹ ہوئی ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتہ چلا کہ انیلا جو ہیں ان کو پولیس کی جانب سے چھوڑ دیا گیا ہے. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ پولیس نے پہلے تو ہمیں نہیں بتایا، ہمیں بعد میں سننے کو ملا ہے کہ وہ میڈیکل بیس پہ گئی ہے، کہ اس کا بھی یہ لاسٹ منتھ چل رہا ہے. تو پولیس نے کہا ہے کہ وہ جیسی اس کی ڈیلیوری ہوگی تو ہم اس کو دوبارہ سے اریسٹ کر لیں گے. لیکن یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اس نے اسی حالت میں، اسی کنڈیشن میں میری والدہ کا مرڈر کیا ہے. وہ اسی کنڈیشن میں اس کو ایک ماں کے درجے سے یا ایک پریگننٹ ہونے سے جو انیلا ہیں انہوں نے آپ کی ماں کا جو ہے وہ مرڈر کیا، اس ٹائم وہ کتنے منتھ کی پریگننٹ تھی؟ اور اب تو 9 منتھ پورے ہو گئے ہیں، تب کتنے منتھ کی تھی؟ 7 منتھ تھا. 7 منتھ تھا. اسے شرم نہیں آئی اس عورت کو؟ اس نے مطلب کہ پیٹ میں بچہ اور اس نے جو ہے اپنی ساس کا مرڈر کر دیا 7 منتھ ہوتے ہوئے 5-6 منتھ سے. اور اس نے جو ریلیشن میں رہی ہے غیر مردوں کے ساتھ، اس کو اپنے پریگننسی سے ذرا نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا. اس عورت کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ وہ انسانیت کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس کو اس ماں کے درجے سے کچھ بھی نہیں ہے. جو ایک ماں کی جان لے سکتی ہے نا، اس کو اپنے آپ سے کچھ نہیں ہے، اس کو کسی ماں سے کوئی نہیں ہے غرض.
وہ خود غرض عورت ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو اب یہ پریگننٹ تھی اور یہ عثمان کے ساتھ ریلیشن میں بھی تھی، تو اب یہ کس طرح سے کہ سوالیہ نشانی یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے پیٹ میں وہ کس کا ہے؟ اس حوالے سے کبھی آپ نے سوچا کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس عورت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جس کے اوپر یہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے. کیونکہ تم دیور تو گھر پہ رہتا تھا جب سے شادی ہوئی ہے، دیور تو ادھر ہی تھا نا. تم دیور کے ساتھ بھی تعلقات بنائے تھی، تم نندوئی کے ساتھ بھی تعلقات بنائے ہوئے تھی. تمہارا تو میاں تو تھا ہی تمہارے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے دو کے ساتھ تعلق بنائے. اس عورت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جس کے لیے آج یہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے. ہم تو نہیں بتا سکتے کہ میرے بھائی کا ہے. کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے اگر وہ اپنی ساس کو مار سکتی ہے، عثمان پہلے گھر میں آتا رہا، اس کے ساتھ معاملہ تھے، تو یہ تو سوالیہ نشان ہے. ویورز جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ دیکھیں گے کہ یہ اب یہ سارے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں بھی یہ کویسچن آتا ہے کہ یہ سین، یہ بھی چیز بعد میں اٹھنی ہے اور یہ ایٹ دا اینڈ یہ بچے ہو جائے گا، تو یہ سوال تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. بالکل، ہم گھر والے ہیں، ہم اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. پتہ نہیں وہ کس کی اولاد ہو سکتی ہے. تو دیکھنے والوں کے لیے تو لازمی یہ سوالیہ نشان بن چکا ہوگا. ہر کوئی یہ چیز جاننا چاہے گا کہ وہ اتنی گندی غلیظ عورت ہے، جو بد کردار عورت ہے. تو ظاہر ہے ہم نہیں، میں تو بتا ہی نہیں سکتی، میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ بچہ میرے بھائی کا ہے. اچھا مجھے بتائیں، اب بچہ فار ایگزامپل اگر آپ کے بھائی کا نہیں ہوتا پھر تو آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے نہیں. اگر فار ایگزامپل بچہ آپ کے بھائی کا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ بچہ لیں گے یا بچہ اسی کے پاس رہنے دیں گے؟ کیا معاملہ تو ہوں گے؟ ہم کس طرح ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ عورت جو میری ماں کا قتل کر سکتی ہے، جو میری ماں کو اس حالت میں اس کو اتنی بے رحمی سے اس کو جوتیاں مار سکتی ہے، اس کو گھسیٹ سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ وہ اولاد پتہ نہیں کس کی ہے، کیونکہ اس نے اتنے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں. اس عورت کے ناجائز بچے کو یا اس عورت کو ہم کبھی زندگی میں قبول کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں کریں گے. جو عورت ہمارا گھر برباد کر گئی، فتنہ عورت جو ہمارا گھر تباہ کر گئی، ہماری دنیا کھا گئی، گھر خالی کر گئی. اچھا مجھے بتائیں، جو آپ کا بچہ ہے، آپ کی بھی ڈلیوری 1-2 دن میں 3-4 دن میں ہو جائے گی، تو اب یہ عثمان کا بچہ آپ کے پاس ہے، تو اب آپ عثمان کے بچے کو اپنے پاس رکھیں گی یا عثمان کو واپس دیں گی؟ اس حوالے سے کیا آپ نے سوچا کوئی اس طرح سے کچھ؟ باپ تو اس کا اب جیل میں ہے. میرے لیے تو، میں تو ہر ایک چیز ایمانداری سے اپنا رشتہ نبھا رہی تھی نا. اس نے میری بھابھی کے ساتھ مل کے میرے ساتھ غلط کیا ہے نا. اس کو نہیں سوچ آئی کہ یہ میری اولاد ہے. لوگوں کی سب کی ولدیت ہوتی ہے، بچے کا نام رکھا جاتا ہے نا، باپ کا نام بڑی تمیز سے ساتھ میں جوڑا جاتا ہے. میری تو اولاد اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ابھی ہر ایک کی جانب سے ہزاروں نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہارے پاس قاتل کا بچہ ہے، قاتل کا بچہ ہے. یہ بھی اس کے باپ کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، آپ کے پاس ہوتا ہے، تو وہ سوال کرے گا کہ میرا باپ کون ہے، تو کس طرح سے آپ اس کو بتائیں گی؟ بڑا ایک مشکل کام نہیں ہوگا اس کو بتانا کہ تمہارا باپ جو ہے قاتل ہے اس طرح سے؟ میں تو ابھی باقی اپنی ماں کے صدمے سے نہیں نکل پا رہی. میں اپنی ماں کے صدمے سے نہیں نکل پا رہی کہ میں اتنا دور کا کس طرح یہ چیز سوچوں کہ وہ جب دنیا میں آئے گا، جب بچہ سوال کرے گا بیٹا ہے بیٹی ہے کیا ہے، میں کسی چیز سے واقف نہیں. ابھی میں تو خود اللہ کے سامنے گر گرا رہی ہوں کہ یا اللہ میں بہت بڑی آزمائش میں ہوں کہ یہ قاتل انسان مجھے کس حال میں اور کس طرح چھوڑ گیا. اچھا مجھے بتائیں، آپ کے پاس سے کوئی نئی اپڈیٹس آئی ہیں جس طرح سے اوپر والے جو آپ کی مالک مکان ہے وہ بھی آپ کے پاس آئی تھی کہ اس طرح سے، جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چلے گئی ہیں یہاں سے، کیا کہتی ہیں وہ مالک مکان؟ لوگ نا اب وہ نا ہم سے اس چیز کی ہمدردی دکھا رہے ہیں یا افسوس کرتے ہیں، لیکن نا اب فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت نہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا. جو وقت تھا جس ٹائم پہ وہ میری والدہ کی چیخیں سنتے رہے یا ان کو گھسیٹتے ہوئے دیکھتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، اس ٹائم پہ ان کا ساتھ نہیں نا کسی نے دیا. تو اب آ کر ہمدردی جتا کر، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے یا ہمارے حق میں کچھ بہتری نہیں ہو رہی، کسی کی ہمدردی دکھانے سے یا ہمارے ساتھ معذرت کرنے سے میری والدہ واپس نہیں آ جائیں گی. ان کے ساتھ اس وقت اگر کوئی سٹینڈ لیتا نا ان کے لیے، تو کاش شاید آج میری والدہ کو بچایا جا سکتا تھا. اگر ان کو وہ زخمی حالت میں بھی تھی، ان کو ہاسپٹل لے جایا جا سکتا تھا، شاید ان کی جان بچ سکتی تھی اگر کوئی موقع پہ پہلے ہمیں بتا دیتا. مجھے بتائیں، عثمان کی جو فیملی ہے اس حوالے سے وہاں سے کسی شخص نے یا کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے مطلب کے پاس ہمارا بچہ ہے، اس طرح سے کوئی فون یا کال یا اس طرح سے کوئی ملنا ملانا ہوا؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں کسی نے کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا، کیونکہ وہ بھی ملے ہوئے ہیں ساتھ میں. سب اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے منہ پہ ایک بار نہیں مجھے کسی نے کہا کہ
ان کو پتہ چل گیا اور بیٹا اعتراف کر چکا ہے, سارے پروف ہیں, ہر چیز ہے. لیکن ایک نا بے شرمی کی حد ہوتی ہے کہ کوئی اٹھ کے کہتا ہے نا کہ واقعی غلط کیا ہمارے بھائی نے, یا تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا کہ تمہاری ماں کا بھی قتل کر دیا, تمہارا بھی ایک صاحب کا گھر اجڑ کے کیا اجاڑ دیا اس شخص نے, کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اس طرح کی ہمدردی یا اس طرح کا اپنا پن میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں دکھایا, اور بلکہ سامنے کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو سارے سپورٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آج ان کا بھائی اس قتل تک پہنچ گیا, اور ابھی بھی اس کے جرم کو یہ لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں. مطلب ابھی بھی اس پہ شرمندگی نہیں ہے کہ عثمان نے کیا غلط کیا؟ نہیں, مجھے کسی نے بھی نہیں کہا. اس کو بچانے کے لیے کوششیں بھی کوششیں کر رہے ہیں. شرمندگی کا لفظ میرے ساتھ کسی نے نہیں استعمال کیا. وہی نا, میرا تو کوئی بات نہیں, میرے لیے تو میرا اللہ بیٹھا اوپر, میرا تو انصاف وہ خدا کرے گا. لیکن کوئی بات نہیں, جو غلط کا ساتھ دے رہے ہیں, جو مجرم کو بڑھاوا دے رہے ہیں نا, ان لوگوں کو بھی خدا بھولا ہوا ہے. شاید ان لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی. میرا انصاف وہ اللہ کرے گا. جو غلط کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی اس چیز کا دے گا. ناظرین, یہ عثمان کی وائف ہیں. اب یہ بھی غم میں مبتلا ہیں کیونکہ عثمان جو ہے اس کی وائف جو ہے انہیں بڑا تھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ میرے ساتھ سنسیئر ہے, لیکن عثمان نے جو ہے ان کو بھی دھوکہ دیا, اور ساتھ میں جو ان کی بھابھی ہیں ان کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات رکھا, سارا معاملہ کیا. اب جو عثمان ہے اور جو ان کا ستیلا جو بھائی ہے حمزہ جو ہے وہ بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے, اور جو بہو ہے اس کو پولیس نے بھی رہا کر دیا کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں رہیں, جب ڈیلیوری ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ کو دوبارہ گرفتار کریں گے. کوئی سیکیورٹی اس کو نہیں دی گئی. کیا گارنٹی ہے کہ وہ خاتون اپنے گھر میں رہے گی؟ وہ یہاں سے بھاگ کے کسی دوسری جگہ چلے جاتی ہے, یہاں بعد میں پولیس کو گرفتار نہیں کر پاتی, وہ غائب ہو جاتی ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری پولیس پہ کہ پولیس کو اس حوالے سے جو ہے اپنی کسٹڈی میں یہ ساری ڈیلیوری کروانی چاہیے تھی, تاکہ جو معاملہ ہے وہ پولیس کی حراست میں رہے, تاکہ پولیس کی نگرانی میں سارے معاملات ہوں, جیسے معاملہ طے ہوں پولیس اس کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کرے. لیکن اس حوالے سے پولیس کی یہ نہلی ہے. اب مجھے بتائیں, یہ ساری پولیس کی تو نہلی ہو گئی, پولیس دوبارہ اس کو کہتی ہے گرفتار کرے گی, اگر گرفتار کر لیتی ہے, اور دوسرا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ کو انصاف جو ہے وہ اس طرح سے مل جائے گا؟ میں جتنی ہماری بات یہ چیز سنی جا رہی ہے, ہم اپنے حکمرانوں سے, مریم نواز سے, ہر بار ہم ان سے یہی دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری بات ان تک پہنچے, مریم نواز تک, کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں, میری والدہ کا انصاف کریں. اگر ہمارے 2 مجرم گرفت میں ہیں تو تیسری کو کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ اس کو بھی فوراً سے پکڑایا جائے. اگر اس کی ڈیلیوری یا کچھ بھی ہے, لیڈیز پولیس کی موجودگی میں ہر چیز کروائی جائے, اس کو گھر میں نہ رکھا جائے, کیونکہ میری والدہ اس دن سے ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ قبر میں ہے, ہم بھی ماں کے بغیر رہ رہے ہیں. تو اس کے مجرم, اس کے قاتل کیوں اس طرح باہر سر عام گھومے؟ ان کو بھی انجام تک پہنچائیں, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. ناظرین, اس بہن کا غم وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس بہن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے, انتقال کر گئی ہیں, وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت یہ بہن جو ہے وہ کس قدر صدمے میں ہے. آپ لوگوں سے بھی اپیل کر رہی ہیں کہ جو ہے آپ نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے, تاکہ یہ جو آواز ہے حکام بالا تک پہنچے, اس واقعے کا جو ہے وہ نوٹس بھی ہو, مزید اچھے طریقے سے جو ہے اس پہ تحقیقات ہو, ملزمان جو ہے ان کو سزا ملے, تاکہ ان کے دلوں کو سکون مل سکے, تاکہ ان کو جو رات کو نیند نہیں آتی, ان کو چین نہیں آتا, کیونکہ ان کی والدہ جو ہے وہ, ہر کسی کی والدہ اپنی بچوں سے محبت کرتی ہے اور بچے اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ان کا جو معاملہ ہے, ان کے جو ملزمان ہیں, ان کو سزا مل سکے. آپ نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے, اور اس کیس کے حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس جب آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.